بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیا لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں، الدرس الثانی عشر، لیسن نمبر 12۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کو پڑھیں، ہم نیچے پہلے قاعدے پہ آتے ہیں۔ قاعدہ دیکھیں ہمیں اس لیسن میں پڑھنا کیا ہے۔ القاعدہ، اس میں ہمیں پڑھنا ہے اسم الاشارہ۔ اسم الاشارہ جس کو ہم انگلش میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، وہ پروناؤن جس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، جیسے انگلش میں استعمال ہوتے ہیں دس دیٹ۔ تو یہ اسم اشارہ ہوتا کیا ہے؟ هو الاسم الذي يشار به الى شخص او مكان او شيء ما۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ نحو جیسے ھذا طالب، تلک طالبۃ، ھذا طالب دس از اے اسٹوڈنٹ، یہ ایک طالب علم ہے، تلک طالبۃ وہ ایک طالبہ ہے۔ تو یہاں پہ ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، یہ تلک مینز وہ، یہ بھی اسم اشارہ ہے۔ تو اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے ہم کسی شخص، چیز یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کریں، تو اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اب ہم سبق پہ آتے ہیں، درس پہ آتے ہیں۔ ما ھذا، ما ہو گیا کیا، ھذا مینز یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیت، بیت ہو گیا گھر، یہ ایک گھر ہے۔ اسی طرح سے ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک مسجد وہ ایک مسجد ہے، ھذا مینز دس اینڈ ذالک مینز دیٹ۔ اس کے بعد ہے من ھذا یہ کون ہے، من مینز کون، ھذا مینز یہ کون ہے، ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے، من ذالک من مینز کون، ذالک مینز وہ کون ہے، ذالک مدرس وہ ایک استاد ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، ماں جو اوپر استعمال ہوا ہے یہ غیر عاقل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے یہ عاقل یعنی انسانوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ما ھذہ یہ کیا ہے، ما مینز کیا، ھذہ یہ، ھذا اور ھذہ میں کیا فرق ہے، ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ہے یہ دس۔ ما ھذہ یہ کیا ہے یعنی اس کا مطلب کسی مؤنث چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ ھذہ ساعۃ، ساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں واچ، یہ ایک گھڑی ہے۔ ما تلک، ما مینز کیا، تلک مینز وہ، جیسے ذالک مینز وہ، ویسے ہی تلک مینز وہ، لیکن ذالک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلک مربحۃ، مربحۃ فین کو کہتے ہیں، پنکھا، وہ ایک پنکھا ہے۔ تو ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، اسی طرح سے ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے من ھذہ، من مینز کون، ھذہ مینز یہ مؤنث، یہ کون ہے، ھذہ ام یہ ماں ہے، ھذہ یہاں پہ استعمال ہو کیونکہ ام جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے من تلک وہ کون ہے، من مینز کون، تلک مینز وہ۔ تلک اختن، اختن بہن کو کہتے ہیں، وہ ہے بہن ہے، وہ بہن ہے، تلک اختن۔ تو یہاں پہ تلک اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اختن جو ہے مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے من ھذان، من مینز کون، ھذان کا کیا مطلب ہے، ھذا مینز یہ یعنی ایک سنگولر، اس کے بعد ہم تثنیہ پہ آتے ہیں ڈوئل، تو ڈوئل کے لیے ہم ھذا نہیں بلکہ ھذان استعمال کرتے ہیں۔ من ھذان یہ دو کون ہے، ھذان طبیبان، ھذان یہ دو طبیبان، طبیبن ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر کو کہتے ہیں،
تو اگر ہمیں 2 ڈاکٹر کہنا ہوگا، تسنیہ بنانا ہوگا، تو ہم کہیں گے طبیبان. تو ہازانی طبیبان، یہ 2 ڈاکٹر ہے. من ذالکا، ذالکا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک. تو اگر ہمیں ذالکا کو تسنیہ بنانا ہے تو ہم ذانکا کہیں گے. من ذانکا، وہ 2 کون ہے. ذانکا مہندسانی، مہندسن انجینئر کو کہتے ہیں. تو جب ہم مہندس واحد ہے اس کو تسنیہ بناتے ہیں تو ہم کہیں گے مہندسان. ذانکا مہندسانی، وہ 2 انجینئر ہے. اسی طرح سے ہے من ہاتانی، من مینز کون، ہاتانی مینز یہ 2. اب ہازانی اور ہاتانی میں کیا فرق ہے. ہازانی تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہاتانی تسنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ہاتانی، یہ 2 کون ہے، یعنی یہ 2 مؤنث کون ہے. ہاتانی طبیبتانی، یہ 2 ڈاکٹرنیاں ہے. اسی اوپر ہم نے کہا تھا طبیبان ہو گئے 2 میل ڈاکٹرز، تو طبیبتان 2 فیمیل ڈاکٹرز. من تانکا، وہ 2 کون ہے. اوپر ہم نے زانی کا استعمال کیا تھا. زانی کا وہ 2 مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تسنیہ مؤنث کے لیے ہم تانی کا استعمال کرتے ہیں. من تانی کا، وہ 2 فیمیل کون ہے. تانی کا مہندستانی، وہ 2 انجینئر ہے لیکن مؤنث ہے. اس کے بعد ہم جمع پہ آتے ہیں، پلورل پہ آتے ہیں. من ہاؤلائی، یہ کون ہے. ہو اور دیز. ہاذا سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے دس، اینڈ ہاؤلائی مینز دیز. ہاؤلا جو ہے یہ ہاذا کا جمع ہے. ہاذا مینز دس اینڈ ہاؤلائی مینز دیز. من ہاؤلائی، یہ کون ہے. ہاؤلائی اطباء، طبیبن کی جمع آتی ہے اطباء ڈاکٹرز، یہ ڈاکٹرز ہے. من اولئک، یہاں پہ ہم نے ذالکا استعمال کیا تھا وہ، تو ذالکا کا پلورل، ذالکا کا جمع اولئک آتا ہے. ہم کہیں من اولئک، وہ کون ہے. who are those. ذالکا means that، اولئک means those. وہ کون ہے. اولئک مدرسون، وہ اساتذہ ہے، وہ استاد ہے. مدرسون کی جمع آتی ہے مدرسون. اسی طرح سے من ہاؤلائی، یہ کون ہے. ہاؤلائی طبیباتن، یہ ڈاکٹرنیاں ہے، مؤنث ہے. اسی طرح سے من اولئک، وہ کون ہے. اولئک مدرساتن، وہ استانیہ ہے. تو یہاں پہ جو ہاؤلا اور اولئک استعمال ہوا ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مذکر جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاؤلا دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے اولئک بھی دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ما حاذہی، یہ کیا ہے. حاذہی کتبن، کتبن کتاب کی جمع ہے، یہ کتابیں ہے. چونکہ کتابیں جو ہے پلورل ہے، اس کے ساتھ حاذہی آیا ہے، اس کے ساتھ پلورل نہیں آیا ہے. اس کا جو اسم اشارہ ہے حاذہی، یہ پلورل نہیں آیا ہے، کیونکہ جو غیر عاقل جمع ہو اس کے ساتھ ہم اسم اشارہ واحد مؤنث لاتے ہیں. جس طرح سے ہم نے اوپر دیکھا ہاؤلائی طبیبات یا ہاؤلائی اطباء، مذکر مؤنث دونوں کے ساتھ ہم نے ہاؤلا لایا، لیکن وہ عاقل ہے. اطباء ڈاکٹر سے، طبیبات یہ بھی فیمیل ڈاکٹر سے. لیکن جب کوئی غیر عاقل چیز ہو اور پلورل ہو، سنگولر نہیں پلورل ہو، اگر کوئی غیر عاقل چیز جمع ہو تو اس کے ساتھ جو اسم اشارہ ہم لاتے ہیں وہ ہم واحد مؤنث لاتے ہیں. صرف واحد نہیں بلکہ مؤنث بھی لاتے ہیں. حاذا کتبن ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں اسم اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث لانا ہے، تو ہم کہیں گے حاذہی کتبن. اسی طرح سے ما تلک، وہ کیا ہے. تلک سیاراتن،
सयारातुन होगी गाड़ियाँ, सयारतुन की जमा वो गाड़ियाँ है। यहाँ पे हमने उलाई का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस में हम तिल का इस्तेमाल करते, तो यहाँ पे भी जिस तरह से यहाँ वाहिद मुअन्नस हाज़िही इस्तेमाल किया, उसी तरह से यहाँ पे वाहिद मुअन्नस तिल का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ याद रखनी है। जो गैर आकिल जमा हो उसके साथ इसमें इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस आता है। उसके बाद एक कायदा जो हमने अभी पढ़ा, इस्मुल इशारती हुवा अल इस्म अल्लज़ी युशारु बिही इला शख्सिन औ मकानिन औ शैइन मा नहव हाज़ा तालिबुन तिल्का तालिबतुन। इसमें इशारा वो इस्म है जिससे हम किसी शख्स, जगह या किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, जैसे ये एक तालिब इल्म है, वो एक तालिबा है। तो हाज़ा जो है ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है, और तिल्का जो है ये उस चीज़ के लिए, उस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दूर हो, उसको हम बईद कहते हैं। तो हाज़ा जो है इसमें इशारा करीब है, तो तिल्का या ज़ालिका जो है ये इसमें इशारा बईद है। दो तरह के इसमें इशारात होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, एक वो जो नज़दीक के लिए इस्तेमाल किया जाए और दूसरा जो दूर के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है उसे इस्मुल इशारा करीब कहते हैं, और जो दूर के लिए इस्तेमाल होता है उसे इस्मुल इशारा बईद कहते हैं। तअम्मल मा यली, अब नीचे जो दिया गया है उसकी तरफ गौर करो। अस्माउल इशारती लिल करीब, करीब के लिए हम कौन से अस्माउल इशारा, कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मुफरद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाजा मुज़क्कर के लिए, और मुफरद मुअन्नस के लिए हाज़िही। हाजा हाज़िही मुज़क्कर मुअन्नस, और मुफरद के लिए, तस्निया के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, अगर तस्निया मुज़क्कर है तो हम कहेंगे हाजाने, जैसे मुस्लिमाने। उसी तरह से मुअन्नस तस्निया के लिए हाताने, जैसे मुस्लिमताने। तो जमा के लिए हम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए हाउला इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाउलाउ मुस्लिमून या हाउलाई मुस्लिमातुन। तो इसमें इशारा करीब कौन कौन से है, हाजा, हाजिही, हाजानी, हातानी और हाउलाई, 5 इसमें इशारा है जो करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस समेत। क्या क्या है, हाजा हाजिही, हाजानी हातानी और हाउलाई। उसके बाद अस्माउल इशारती लिल बईद, जो चीज़ शख्स दूर हो तो उसके लिए हम जो इसमें इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है। मुफ्रद के लिए ज़ालिका, मुफ्रद मुज़क्कर के लिए हम ज़ालिका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मुफ्रद मुअन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल करते हैं, ज़ालिका तिल का मुफ्रद के लिए। और तस्निया में हम ज़ानिका मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए तानिका इस्तेमाल करते हैं, और जमा में हम दोनों मुज़क्कर मुअन्नस के लिए उलाई का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 इसमें इशारा इस तरह से अपने ऊपर बईद करीब के लिए पढ़ी, उसी तरह से बईद के लिए भी 5 ही अस्माउल इशारा इस्तेमाल होते हैं। वो क्या क्या है, ज़ालिका, तिल्का, ज़ानिका, तानिका और उलाइका। उसके बाद है तअम्मल मा यली, नीचे जो दिया गया है उस पर गौर करो। हाउलाई मुस्लिमूना या मुस्लिमातुन, तो हाउला जो है ये मुस्लिमूना जमा है, मुस्लिमात भी जमा है, लेकिन मुस्लिमूना मुज़क्कर है, मुस्लिमात जमा मुअन्नस है, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए हाउला इस्तेमाल होता है। इसी तरह से उलाई का जो है वह भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों जमा के लिए इस्तेमाल होता है, उलाई का मुस्लिमूना, उलाई का मुस्लिमात। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, तमारीन। इमला अल फिराग फीमा यली बिअस्माइल इशारति लिल करीब, तो यहाँ हमें इस्मुल इशारा इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्मुल इशारा जो करीब के लिए इस्तेमाल होता है वही इस्मुल इशारा इस्तेमाल करना है। डैश कलबुन, कलबुन कुत्ते को कहते हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि ये मुज़क्कर है, वाहिद है, हम इस्तेमाल करेंगे वाहिद मुज़क्कर का इस्मुल इशारा हाजा, हाजा कलबुन, ये एक कुत्ता है। डैश साअतानी, साअतान मुअन्नस है और तस्निया है, तो हम इस तस्निया के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हातानी।
یہ دو مؤنث چیزیں، ہاتانی ساعتانی، یہ دو گھڑیاں ہے۔ اسی طرح سے ڈیش شعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے، پلورل ہے، لیکن اس کے ساتھ مذکر بھی ہے، تو مذکر یا مؤنث ہو جمع ہو تو اس کے ساتھ ہم اسم الاشارہ ہؤلاء استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہؤلاء شعراء۔ اس طرح سے ڈیش لائبات، لائبات ہوگی پلیئرس لیکن فیمیل، کھیلنے والیاں جمع، تو یہاں بھی ہم ہؤلاء استعمال کریں گے کیونکہ ہؤلاء مذکر مؤنث دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیش مکواتن، مکواتن پریس کو کہتے ہیں، چونکہ اس کے آخر پہ گولتا ہے تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے اور سنگولر ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہذہ مکواتن۔ اسی طرح سے ڈیش فتیانی، فتیان ہو گئے دو نوجوان، تو ہم اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال، تثنیہ کا اسم الاشارہ استعمال کریں گے، حاذا نہیں کہیں گے بلکہ حاذانی، یہ دو فتیانی نوجوان ہے۔ ڈیش یدن، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اب ہاتھ مذکر ہے یا مؤنث کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں ایک اصول ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں انسان کے، اعضاء الجسم جس کو بولتے ہیں، انسان میں دو طرح کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے باڈی پارٹس وہ ہے جو سنگل ہوتے ہیں، جیسے انسان کا سر ہے، یہ ایک ہی ہے، ہارٹ ہے، یہ ایک ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈبل ڈبل ہوتی ہیں، جیسے آنکھیں دو ہے، ہاتھ دو ہے، پیر دو ہے، ٹانگیں دو ہے، تو جو چیزیں انسان میں، جو باڈی پارٹس انسان کے ڈبل ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جو سنگل ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ یدن استعمال ہوا ہے تو ہاتھ انسان کے دو ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہاتھ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوگا، کیونکہ یہ انسان کے ڈبل پارٹس میں آتے ہیں، کیونکہ انسان کے جسم میں جو بھی پارٹس ڈبل ہیں وہ مؤنث کہلاتے ہیں، تو یہاں پہ ہم کہیں گے ہذہ ید۔ اسی طرح سے ڈیش جبال، جبال ہو گئی ماؤنٹینز پلورل، جبل کی جمع آتی ہے جبال، تو یہاں پہ پلورل ہے، تو یہاں پہ ہم استعمال کیا کریں گے، ہؤلاء استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جبال جو ہے یہ غیر عاقل جمع ہے، تو اس کے ساتھ ہم واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہذہ جبال۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن اس کا ہے املا الفراغ فیما یلی باسماء الاشارۃ للقریب، اس نے قریب لکھا ہے لیکن یہاں پہ اصل میں یہ بعید ہے، کیونکہ قریب کی اسم اشارہ ہم نے اوپر جو ہے استعمال کیے، اب دوسرے کوشچن میں ہم بعید کے لیے استعمال کریں گے۔ ڈیش امراتن، امراتن عورت کو کہتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے، یہ ایک عورت نہیں کہیں گے بلکہ ہمیں بعید کے لیے استعمال کرنا ہے وہ، تو اس کے لیے ہم تلک امراتن استعمال کریں گے، تلک جو ہے مؤنث واحد کے ساتھ آتا ہے۔ ڈیش تلمیزانی، تلمیزن مذکر ہے اور تثنیہ ہے دو شاگرد، تو ہم کیا کہیں گے، ذالک، ذالک سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ کے لیے ذالک استعمال کریں گے، تو یہ بنے گا ذالک تلمیزانی، وہ دو طالب علم ہے۔ ڈیش اسدن، اسدن شیر کو کہتے ہیں، تو یہ مذکر ہے، ہم کہیں گے ذالک اسدن، وہ ایک شیر ہے۔ ڈیش علماء، عالم کی جمع آتی ہے علماء، تو اس کے لیے جمع کے لیے ہم چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں ہم اولئک کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے اولئک علماء۔ اسی طرح سے ڈیش مؤمنات، مؤمنات مومن عورت، اس کا جمع آتا ہے مؤمنات، تو یہ بھی جمع ہے مؤنث ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم اولئک ہی استعمال کریں گے، ہم کہیں گے اولئک مؤمنات۔ اسی طرح سے ممرضتان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈوئل ہے، اس کا سنگولر ممرضتن نرس کو بولتے ہیں، تو ممرضتان دو نرسز ہے، تو اس میں ہم تثنیہ میں تانکا استعمال کریں گے، تانکا ممرضتان، وہ دو نرسز ہے۔ ڈیش انہار، یہ نہر کی جمع ہے، نہر جمع انہار، ریورس، کینالز، تو یہاں پہ ہم کیا استعمال کریں گے،
چونکہ یہ غیر عاقل ہے، اس کے ساتھ ساتھ پلورل بھی ہے، تو ہم واحد مؤنث استعمال کریں گے. واحد مؤنث ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تلک. کہیں گے تلک انہار، ہم اولئک انہار نہیں کہیں گے بلکہ تلک انہار. اسی طرح سے ڈیش شمسن، شمسن سورج کو کہتے ہیں، چونکہ سورج مؤنث استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم کہیں گے تلک شمسن. تو اس طرح سے ہمارا یہ لیسن جو اسم الاشارہ کا تھا الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ہم دوسرا لیسن سٹارٹ کریں گے.